پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب اس وقت راولپنڈی میں میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر اس وقت جو غریب عوام ہے، دہاڑی دار مزدور ہیں، ان کو ریلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ وہ صرف چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جیلوں اور سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنا۔ ان کا صرف اولین ترجیح اور مقصد شہباز شریف کو ہر روز صبح شام دوپہر رات سوتے جاگتے یاد کرنا اور سیاسی مخالفین پر الزامات کی بوچھاڑ کرنا۔ ان کو کوئی غرض نہیں کہ ملک کے اندر کرونا سے لڑنے کے لیے ہسپتالوں میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا قومی حکمت عملی مضبوط اور مربوط ہو، کیا معاشی حکمت عملی ہو کہ جو 2 سال سے ان کی نالائکی کی وجہ سے ملک کی معیشت جو 5.8% پر ترقی کر رہی تھی آج وہ -1.5% پر پہنچ چکی ہے۔ ملک کے اندر 50 سے 60 لاکھ لوگ پچھلے 2 سال میں بے روزگار ہو چکے تھے کرونا سے پہلے، لیکن ان حکمرانوں کو جو صرف نتھیا گلی میں جھولا جھولنے کا جن کا ایک مشغلہ ہے، جب ملک کے اندر اس قسم کی مشکلات ہیں۔ 3 دن پہلے ایک اندوناک واقعہ ہوا عید سے پہلے، جو طیارہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا گرا اور آج تک جو لوگ ہیں ان کو ان کے پیاروں کی لاشوں کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کبھی اس قسم کے دردناک اور اندھوناک واقعات کے اوپر سیاست نہیں کرتی، لیکن آج ان لوگوں کے جن کے پیارے ان کے حوالے نہیں کیے جا رہے، DNA کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہونے سے وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کہاں لاپتہ ہے۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان جو کہ لاپتہ ہے، لاپتہ وزیر اعظم کے نامعلوم ترجمان صرف PID میں سرکس کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ لاپتہ وزیر اعظم کے نامعلوم ترجمان روز صبح مخالفین کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ لاپتہ وزیر اعظم جنہوں نے 1 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے تھے، وہ تو لاپتہ ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کو IMF کے حوالے کرنے سے پہلے خودکشی کر لینی تھی، وہ تو لاپتہ ہے۔ جو کشتی ڈوبنے کے اوپر استعفیٰ مانگتے تھے، آج طیارے کا اندھوناک واقعہ، ریل کے حادثات اور جو اس وقت ملک کے اندر مشکلات ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ لیکن نامعلوم ترجمان جو صرف پاکستان میں دوسری مختلف پارٹیوں کے اندر لوٹے رکھے جاتے ہیں، ان کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا جائے۔ آج ابھی گھنٹہ پہلے میں انتظار کر رہی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب جب پریس ٹاک کریں گے تو وہ یہ بتائیں گے کہ آج وزیر اعظم پاکستان جو کہ لاپتہ ہے، ان کو نتھیا گلی سے ڈھونڈ لیا گیا ہے اور وہ استعفیٰ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کابینہ میں فیصلے کیے اور جو کمیشن رپورٹ چینی کی آئی، اس نے ان کو مجرم قرار دیا ہے، کیونکہ کابینہ کو چیئر وزیر اعظم کرتا ہے اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی، جب روپے کی گراوٹ 40% ہو چکی تھی ڈالر پرائس کے مقابلے میں، تب سبسڈی دی گئی اور ایکسپورٹ اور سبسڈی اس وقت دی گئی جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی۔ ملک کے اندر چینی کی قلت ہونے کے باوجود سبسڈی اور ایکسپورٹ کی قیمت دینے سے ملک میں چینی کی قیمت 80-90 روپے تک جا پہنچی، جس سے پاکستان کی عوام نے 507 ارب کی چینی مہنگی خریدی۔ آج اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کا استعفیٰ اناؤنس کریں گے شہزاد اکبر صاحب، کیونکہ کمیشن کی رپورٹ میں ان دو ناموں کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے اور روز سرکس کی جاتی ہے PID میں صرف اس لیے کہ پہلا مجرم جو کابینہ کے فیصلوں کو چیئر کرتا ہے، جس کا نام عمران خان ہے، جو بدقسمتی سے ملک کا وزیر اعظم مسلط کیا گیا ہے، اس کو بڑی صفائی سے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس رپورٹ اور کمیشن کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ ڈیٹا شہزاد اکبر صاحب نے پیج نمبر فلانا اور پیج نمبر فلانا، جس کے اوپر
2016, 2017, 2018 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गर्दान की गई कि हमने भी सब्सिडी दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब कमीशन के सामने पेश हुए, उन्होंने बताया, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है, कि सब्सिडी दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, लेकिन सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी। मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोकल प्राइस के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपये चीनी की कीमत थी, और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 53 रुपये चीनी की कीमत थी। 5 साल में चीनी की कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बढ़ने नहीं दी। सब्सिडी उस वक़्त दी गई क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इस तरह कमाया जाता है। अब मैं आपके तवस्सुत से जो पेजेस का हवाला दिया शहजाद अकबर साहब ने, जो सर्कस करते हैं और पूरी कौम, पूरी आवाम को कटहरे में खड़े करके जो असल मुजरिम है उनको पिछले दरवाजे से नथिया गली भगा देते हैं, और फिर कहते हैं मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा। अब मैं आपके ज़रिए कुछ हकाइक, और शहजाद अकबर साहब को भी ये दरख्वास्त करूंगी कि वो जहां बाकी सफ़ात पढ़ रहे हैं उनकी अपनी कमीशन रिपोर्ट के वहाँ पेज नंबर, अगर वो 69, पेज नंबर 69 और 70 पे चले जाएं, और अगर आप लोगों के पास भी वो रिपोर्ट मौजूद है, क्योंकि पब्लिक तो कर दी, और पब्लिक इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से इमरान साहब जो असल डाकू और मुजरिम है, पाकिस्तान की आवाम का चीनी चोर है, जो उसको बचाने के लिए पेज नंबर 69 और 70 असद उमर साहब कमीशन में पेश हुए। असद उमर साहब से पूछा कि आपने क्यों एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की इजाज़त दी, तो मासूम असद उमर साहब ने क्या कहा, पेज नंबर 70 और 69 के ऊपर, 69 के ऊपर ये वो दर्ज है, खुद कमीशन रिपोर्ट दर्ज करती है। उन्होंने कहा कि हमने फॉरेन एक्सचेंज कमाना था। तो कमीशन ने कहा कि आपके मुल्क में तो चीनी की किल्लत थी और आपके मुल्क के अंदर प्राइस इंक्रीज हो रही थी, तो आपने क्यों इजाज़त दी इन दोनों चीज़ों की। तो वो क्या फरमाते हैं मासूम असद साहब, क्योंकि मासूम हुकूमत है, मासूम चीनी चोर हैं सारे, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे डेटा प्रोविंसेस से आया था। तो कमीशन रिपोर्ट ने कहा, कमीशन ने कहा कि आपने प्रोविंसेस से डेटा को वेरीफाई नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने डेटा को वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि प्रोविंसेस ने कहा था तो हमने ये इजाज़त दे दी। तो फिर उनसे दोबारा सवाल किया गया, जो कि पेज नंबर 71 के ऊपर दर्ज है, कि जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी थी, तो फिर आपने अपना फैसला तब्दील क्यों किया कि हम नहीं देते अगली ही सब्सिक्वेंट मीटिंग में। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि प्रोविंस से दबाव आ रहा था, इसलिए अगले ही पेज के ऊपर उसी कमीशन रिपोर्ट की उन्होंने कहा कि तो फिर आपने फाइनल डिसीजन दोबारा क्यों दे दिया कि हाँ जी ये जो एक्सपोर्ट है और सब्सिडी देनी चाहिए, कि जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर एडवाइजरी बोर्ड बार बार कह रहा था कि मुल्क में चीनी की किल्लत है, मुल्क के अंदर प्राइस इंक्रीज हो रही है। ये कमीशन रिपोर्ट कह रही है, पेज नंबर 69, 70 और 71 के ऊपर। और असद उमर साहब के बारे में कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है, पेज नंबर 71 पे, कि जो असद उमर साहब के जवाबात थे वो कन्विंसिंग और सेटिस्फाइंग नहीं थे, क्योंकि जानबूझकर मुल्क में किल्लत होते हुए प्राइस इंक्रीज की गई और एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। और मसला सब्सिडी का नहीं है, ये जानबूझकर सर्कस इसलिए होता है कि जो होर्डिंग हुई, जो किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट हुई, और 40% गिरावट रुपए के बावजूद सब्सिडी दी गई, और जो डाका डाला गया वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। फिर शहजाद अकबर साहब के लिए एक और दरख्वास्त है, सफ़ा नंबर 70, 71 और 72 पढ़ लें, जहां रज़ाक दाऊद साहब पेश हुए कमीशन रिपोर्ट के सामने। और कमीशन रिपोर्ट के सामने उन्होंने सवाल किया कमीशन ने कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी जब मुल्क के अंदर जो चीनी है वो किल्लत में थी। तो आगे से असद उमर साहब ने कहा कि जो प्राइस हाइक थी उसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सपोर्ट के साथ। ये है जवाब रज़ाक दाऊद साहब का। और रज़ाक दाऊद साहब से पूछा गया कि आपको कहा गया था कि आप फोर्टनाइटली शुगर एडवाइजरी बोर्ड के साथ मीटिंग्स करें, तो आपने क्यों नहीं की, पेज नंबर 71 कहता है।
تو شجاعت اکبر صاحب نے کہا, رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا, کیونکہ حکم آ چکا تھا عمران صاحب کا کہ چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, ایکسپورٹ کی اجازت دو, سبسڈی دو, اور یہ تمام چیزیں ایک ہی حکم کے اوپر ہو رہی تھیں جن کا نام عمران صاحب وزیر اعظم جو کابینہ کو چیئر کرتے ہیں, اور 2016 کے بعد کابینہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر بہت ہی امپورٹنٹ بات, پیج نمبر 72, اسی رپورٹ کا پیج نمبر 72 کہتا ہے کہ ایکسپورٹرز نے دو طرح سے پیسے کمائے اور پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا وزیر اعظم عمران خان کے حکم کے اوپر. اور وہ کیا دو طرح کے, ایک تو روپے کی قیمت 40% ڈالر پرائس جو پیرٹی تھی اس کے باوجود, اس گراوٹ کے باوجود سبسڈی دی گئی, اور ملک کے اندر قلت ہوتے ہوئے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو 507 ارب کی چینی مہنگی خریدنی پڑی. یہ کمیشن رپورٹ خود کہتا ہے اور خود بیان کرتا ہے کہ حکومت نے کس طرح ڈاکہ ڈالا. اس کے بعد میں آتی ہوں پنجاب حکومت پہ. بزدار صاحب ایک مجرم قرار ہو گئے, جو کہ ہیں عمران صاحب جو وزیر اعظم ہیں, جنہوں نے تمام فیصلوں کی منظوری دی. اور اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ, پیج نمبر 74 کے اوپر, پیج نمبر 74 کے اوپر بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اور پیش ہو کر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جو 6 دسمبر 2018 کو میٹنگ ہوئی تھی کابینہ کی پنجاب کی, اس میں آپ نے سبسڈی دی 3 بلین کی, 5.35 روپے پر کے جی پہ آپ نے سبسڈی کیوں دی؟ کیونکہ ملک کے اندر اس وقت قلت تھی, پروونس میں قلت تھی, اور اس وقت آپ نے ایکسپورٹ کی اور سبسڈی کی اجازت کیوں دی؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ, اور کمیشن رپورٹ خود کہتا ہے کہ وربل انسٹرکشنز دی گئیں. جب بزدار صاحب سے پوچھا کہ وربل انسٹرکشنز کیا ہوتا ہے, کس نے دی؟ بزدار صاحب کو کس نے وربل انسٹرکشن دی؟ عمران صاحب نے دی, اور وہ میں بتاؤں گی کہ کیوں دی, اس کے بھی اس کے اندر کمیشن کے اندر خود لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 6/12/2018 کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے یہ اجازت کیوں دی, تو بزدار صاحب, معصوم حکومت کے معصوم وزیر اعلیٰ, ایک طرف لاپتہ وزیر اعظم, دوسری طرف معصوم وزیر اعلیٰ, جو حکم کے اوپر عمران صاحب کی عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 6/12/2018 کی مجھے میٹنگ, جس کے اندر کابینہ کا فیصلہ ہے, منٹس ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے. پیج نمبر 74 کے اوپر رپورٹ خود کہتی ہے کہ بزدار صاحب کہتے ہیں مجھے اس میٹنگ کا یاد نہیں. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں, جس پہ میں نے 3 بلین کی سبسڈی دی, ملک میں 80-90 روپے کی چینی مہنگی ہو گئی, تو بزدار صاحب کو یاد ہی نہیں کہ یہ کون سی میٹنگ تھی. اس کے بعد بڑی جی امپورٹنٹ بات ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کمیشن کے اندر عمران صاحب کو طلب نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ تو لاپتہ وزیر اعظم ہیں. وہ تو وزیر اعظم ہیں جن کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. وہ سارے 16-17 سال کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے جلسوں میں جو وعدے کیے وہ تو لاپتہ ہیں, تو ان کو نہیں پیش کیا گیا. وہ کابینہ کو چیئر کرتے ہیں, وہ ای سی سی کے تمام فیصلوں کی بطور وزیر اعظم توثیق کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ان کو کمیشن پہ بلا کر نہیں پیش کیا گیا. نواز شریف بطور وزیر اعظم جے آئی ٹی میں پیش ہو سکتا ہے, شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ جے آئی ٹی میں پیش ہو سکتا ہے, لیکن لاپتہ وزیر اعظم اور معصوم بزدار صاحب 307 بلین کا عوام کا چینی پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, وہ نہیں پیش ہوتے. لیکن سرکس کی جاتی ہے نامعلوم ترجمان کی. وہ ترجمان کی سرکس کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نون نے سبسڈی دے دی. پاکستان مسلم لیگ نون نے جب سبسڈی دی, میں آپ لوگوں کی صرف انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بالکل دی, اور سب تمام ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. اور اس کے اندر جس وقت سبسڈی دی تو پاکستان میں جو پیداوار تھی چینی کی وہ ڈیمانڈ سے زیادہ تھی,
اور اس وقت فورن ایکسچینج کمانے کے لیے ہم نے سبسڈی دی اور وہ سارا ریکارڈ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس ہے، ان ترجمانوں نامعلوم کے پاس ہے. اور 4 سوالات ہیں آج پھر میں آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈیفلیکشن کر کے، یہ پردہ ہٹا کے اس ڈاکے سے آپ نہ عمران صاحب کو بچا سکتے ہیں اور نہ بزدار صاحب کو بتا سکتے ہیں. عوام کو اور سیاسی مخالفین کو کٹہروں میں کھڑا کر کے آپ پچھلے دروازوں سے مجرموں کو فرار نہیں کر سکتے. پیش ہو عمران صاحب کمیشن کے سامنے، بتائیں کہ انہوں نے ملک میں قلت ہوتے ہوئے ملک میں روپے کی قیمت 40% گراوٹ کے باوجود سبسڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی، اور پاکستان کی حکومتی ریکارڈ کے مطابق جو ایکسپورٹ افغانستان میں کی گئی، اس ایکسپورٹ کا جو افغانستان کا سرکاری جو اعداد و شمار ہے، اتنی چینی ایکسپورٹ کی ہی نہیں گئی جو ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی حکومت نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر. اور یہ تمام فیصلے کابینہ نے کیے. یہ ایکسپورٹ چینی جو ہونی تھی، جو فیصلہ غلط تھا، وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا اور عوام کی چینی پر ڈاکہ ڈالا گیا. اور وہ چینی اس وقت کہاں ہولڈ ہو رہی تھی؟ خسرو بختیار کی مل میں، جو کمیشن نے بلایا نہیں. کمیشن نے خسرو بختیار کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ کابینہ کا حصہ تھے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. کیوں نہیں سوال جواب ہوا کہ اس وقت آپ کی ملوں میں، چینی کی گوداموں میں کیوں چینی ہولڈ کی گئی جو ایکسپورٹ کی جانی تھی؟ کیوں نہیں خسرو بختیار صاحب کے بھائی کو، جو منسٹر تھے پنجاب میں، جنہوں نے ان فیصلوں کی توثیق کی اور بعد میں کہا میں نے تو انکار کر دیا تھا، جبکہ فیصلہ کابینہ کا تھا، بزدار صاحب نے اس پہ سگنیچر کیے تھے. کیوں نہیں کمیشن نے خسرو بختیار کی کسی بھی مل کو پنجاب سے کمیشن کے اندر انکوائری کے لیے نہیں بلایا؟ کسی مل کو پنجاب میں کمیشن نے انکوائری کے لیے نہیں بلایا. شہباز شریف کی جو شوگر مل جو سلمان شہباز کی ہے، اس سے شہباز شریف کو جوڑا جاتا ہے. ادھر باقی تمام بچوں کے بزنس انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن شہباز شریف کا بزنس جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے. جو سلمان شہباز کی مل تھی، آج اس کے اوپر بڑا تابڑ توڑ ہر پریس کانفرنس اور ہر سرکس کا مقصد شہباز شریف، سلمان شہباز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں 2 ٹوک الفاظ میں کہ جتنی واردات ان 2 سالوں میں ایکسپورٹ سبسڈی دے کر ہوئی اور لوکل مارکیٹ میں پرائس کو انکریز کر کے ہوئی، اس میں شہباز شریف، نواز شریف، سلمان شہباز کسی مل نے 1 روپے کی ایکسپورٹ نہیں کی. نواز شریف کی جو مل ہے چودھری شوگر مل، وہ 2 سال سے بند ہے. 1 روپے کی ایکسپورٹ بند مل سے اگر شہزاد اکبر صاحب اس کو چلانا شروع کر دیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جو سلمان شہباز کی شوگر مل ہے، 2 سال سے FBR وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. 2 سال سے تمام ریکارڈ ان کا اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے. 1 روپے کی چینی ایکسپورٹ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو لے آئے ثبوت پاکستان کی عوام کے سامنے. یہ کاغذ لہرانے سے، یہ نوٹنکی کرنے سے، یہ تماشے کرنے سے، یہ کٹ پتلی تماشے کرنے سے پاکستان کی عوام کو کسی قسم کا آپ بے وقوف اور دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. اربوں کی کرپشن سے کہانی شروع ہوئی تھی. سوال کیا کر رہے ہیں آج؟ سوال انڈے کٹے مرغیوں سے معیشت ٹھیک ہونے والی حکومت آج شہباز شریف پہ بھینسوں کا الزام لگا رہی ہے. مطلب ان کو شرم نہیں آتی. کہاں گیا گندا نالا، کہاں گیا صاف پانی، کہاں گیا 56 کمپنیاں، کہاں گیا وہ ڈیلی میل کی خبر جس نے کہا کہ شہباز شریف نے پیسے کھا لیے؟ کدھر گئیں وہ تمام کرپشن کے الزامات؟ اور اب جو الزامات کی نوعیت ہے وہ خود آج ایک نامعلوم، ایک اور ترجمان ہے نامعلوم، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ECL پہ ڈال دو. میری درخواست ہے تمام اداروں سے کہ پاکستانیت دکھائیں اور اس حکومت کو جو سوٹ کیس اٹھا کر دوسرے ملکوں سے آئے ہیں پاکستان میں اور جہاں مشیر خاص بنے ہوئے ہیں، ان سب کو ECL پہ ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ بھاگنے میں دیر نہیں لگائیں گے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلنا. انہوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں اور جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے. جو ملک پاکستان کی عوام کا اس وقت حال ہے، اور یہ جو صفات کا میں نے ریفرنس دیا ہے، میری بھی درخواست ہے کہ ان صفات کو پاکستان کی عوام کے سامنے کمیشن میں عمران خان صاحب کو پیش کریں اور لائیو کریں.
लाइव करें वो कार्रवाई। हमने कहा है ना कि शहबाज शरीफ की अगली नैब की कार्रवाई लाइव करें। आप भी कमीशन के आगे इमरान साहब को पेश करें। बुज़दार साहब जिनकी तमाम यादाश्त गुम हो चुकी है, जो बिल्कुल भूल चुके हैं, उनको पेश किया जाए और दोनों की कार्रवाई लाइव की जाए और बताएं अवाम को कि इतना बड़ा डाका क्यों डाला चीनी चोर हुकूमत ने। बताएं अवाम को कि क्यों पाकिस्तान की अवाम को 90 रुपए चीनी बेची जा रही है। बताएं अवाम को कि किसकी गोदामों में, मिलों में, ज़मान पाक के गोदाम में, घरों में जमा 1 लाख रुपया टैक्स देने वाला शख्स 10 करोड़ का घर बनाता है लाहौर में, ज़मान पाक का घर डिमोलिश करके। वो 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? वो 10 करोड़ रुपए का घर इन्हीं जो काबीना के हिस्से हैं, इन्हीं लोगों की जेबों से, इन्हीं लोगों की पैसों से, इन्हीं एटीएम के जरिए ये ज़मान पाक का और बनी गाला का महल बना। 1 लाख टैक्स देने वाले आज हमसे पूछते हैं। आज सवाल किया गया जी, नामालूम तर्जुमान ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ का किचन कैसे चलता है। जद्दी पुश्ती 1940-45 में बिजनेस करने वाले लोगों से सवाल करते हैं कि किचन कैसे चलता है। मुझे ज़रा ये बताएं कि 1 लाख टैक्स देने वाले का 10 करोड़ घर कैसे बनता है, बनी गाला का महल कैसे बनता है, और जिस गाड़ी पे सफ़र करते हैं सिर्फ एसिड बियॉन्ड मीन्स के अंदर उसी को जस्टिफाई कर लें तो पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाएगा कि चीनी चोरी और डाके का पैसा कहाँ गया। ये फैसले क्यों इमरान साहब ने कराए, क्यों पाकिस्तान की आवाम को ये चीनी चोरी की गई, और क्यों ये आज तक इन फैसलों की वजह से जो इमरान साहब ने किए आज तक और जो बुज़दार साहब ने किए आज तक पाकिस्तान की आवाम सज़ा भुगत रही है। लेकिन